السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح، سورہ مقدسہ کی آخری آیت ہے، آیت مقدسہ نمبر 29۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ، اس سورہ مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ آیت مقدسہ نمبر 28 میں جو ہمارا گزشتہ درس تھا، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین بنیادی ہدف ارشاد فرمایا تھا، اور اس بنیادی ہدف کو ہمیں سمجھانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پروگرام دیا گیا اس کی اہمیت ارشاد فرمائی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے، اور اللہ نے سچی رہنمائی دے کر بھیجا۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ خالی ہاتھ آگے ہیں، بلکہ ہدایت لے کے آئے، ہدایت اور دین الحق۔ کل اس پر تفصیلاً عرض کیا تھا، ابھی تو اشارہ کر رہے ہیں گزشتہ درس کے کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی، دین حق دیا، جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ دنیا میں سسٹم قائم ہوں گے، دین الحق، جس سے انسانیت کی ترقی ہوگی، جس سے انسان غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آئیں گے، جس سے خدا شناسی پیدا ہوگی، جس سے انسانیت دوستی کا سیاسی اور معاشی نظام قائم ہوگا، انسانی حقوق قائم ہوں گے۔ یہ وہ ہے الہدیٰ اور دین الحق۔ اور اب اصل ہدف کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں ان پر وہ غالب آئے۔ یہ تمام تر فلسفی محض تبلیغ کے لیے نہیں ہے، تقریر کے لیے نہیں، تحریر کے لیے نہیں، بلکہ غلبے کے لیے، یعنی اس کا نظام قائم ہونا چاہیے، اس کا سیاسی اور معاشی نظام قائم ہونا چاہیے، اسی کے مطابق ایک سماج اور معاشرے کی تشکیل ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا الفاظ ارشاد فرما کے
یہ واضح کر دیا کہ اللہ رب العزت یہ جو دین الحق ہے اس کا غلبہ ہے، یہ کریں گے، اللہ کافی ہے اس کے لیے، اللہ لازمی اس کی رٹ قائم کریں گے۔ اب وہ قائم کیسے ہوگی؟ آج کی آیت مقدسہ میں اس کی اللہ نے وضاحت ارشاد فرمائی۔ ایک سچی جماعت کی تشکیل ضروری ہے، کوئی بھی غلبہ فتح جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جماعت شرط ہے، جماعت کے ذریعے ہی غلبہ ہوگا، جماعت کے ذریعے ہی وہ غلبہ قائم رہے گا، جماعت کے ذریعے ہی وہ غلبہ آگے چلے گا، اس میں ترقی ہوگی، ارتقائی مراحل سے گزرے گا۔ اس لیے میرے عزیزو اس آیت سے مقدسہ میں جماعت کی اہمیت، آیت میں بڑی اہم گفتگو ہے، انشاءاللہ 2 حصوں میں اس کو عرض کریں گے۔ آج پہلا حصہ جس میں محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ جماعت اور جماعت کی اہمیت۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو محمد الرسول اللہ فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعت کے لیڈر ہیں، قائد ہیں، رہبر ہیں، وہ یہ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ بولیں گے، آپ کا قول، آپ کا عمل، آپ کی تقریر، سب کچھ یہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ اللہ کے نمائندے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے عزیزو، اس لفظ سے یہ واضح ہو گیا کہ آپ جتنی بھی رہنمائی ارشاد فرمائیں گے وہ اللہ کی طرف سے ہو۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کوئی اپنی مرضی شامل نہیں ہے۔ اللہ نے نصب العین دے دیا، اس نصب العین کے لیے سچی رہنمائی دے دی، دین حق دے دیا، اور مقصد کیا ہے کہ اس کو غالب کیا جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ظالم مشرک کافر اس کو ناپسند سمجھتے ہیں، لیکن یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا منصب ہے، نصب العین ہے۔ اب اس پر ایک جماعت کی ضرورت ہے، تو محمد الرسول اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے لیڈر ہیں، قائد ہیں، رہبر ہیں، استاد ہیں، مربی ہیں۔ اور جماعت کون سی ہے؟ والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، آپ کی جماعت ہے، حزب اللہ، سچی جماعت کی تیاری۔ تو اصل چیز جماعت ہے، لیڈر کے ساتھ اس کی سرپرستی میں، اس کی جد و جہد میں جو جماعت تیار ہو رہی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ نے جماعت کی تیاری شروع کر دی۔ 13 سالہ جو مکی دور ہے میرے عزیزو، وہ جماعت کی تیاری ہے۔ پھر آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں، مواخات مدینہ ہوئی، میثاق مدینہ ہوا، ریاست مدینہ تشکیل پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلی نظام مضبوط کیا، جماعت صحابہ کا داخلی نظام بھی مضبوط کیا، اور مدینہ المنورہ کا بھی ایک قومی نظام تشکیل دیا۔ یہ جماعت مضبوط ہوئی، اور پھر اگلا سفر شروع ہو گیا، غزوہ بدر، جو پہلی جنگ ہے غزوہ بدر،
اس کا حکم آ گیا، لیکن اس کے پیچھے ایک جد و جہد ہے، جماعت سازی کا ایک پروسیس ہے، اللہ کا اچانک حکم نہیں آیا۔ آج کے دور میں ہم جو صرف دعاؤں سے کام لینا چاہتے ہیں، بس جی دعا فرمائیے اللہ حالات درست فرما دے، دعا فرمائیں اللہ کی برکات اور رحمتیں نازل ہو جائیں۔ میرے عزیزو، اگر یہ دعاؤں سے رحمتیں آنی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مستجاب الدعوات کون ہو سکتا ہے؟ آپ اللہ کے قریب، بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لیکن آپ تو جماعت سازی کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، ایک ایک تنکے کو اکٹھا کر رہے ہیں، باصلاحیت نوجوان، باشعور نوجوان تلاش کر رہے ہیں، جماعت بنا رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے اس جماعت کی خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اشداء، وہ جماعت سخت ہے، علی الکفار، کافروں پر۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ زور آور فرماتے ہیں، اشداء وہ جماعت زور آور ہے، یعنی طاقتور ہے، علی الکفار، کافروں پر، وہ مضبوط ہے، طاقتور ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کافروں کو شکست دے سکیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400-1500 صحابہ کرام جو موجود ہیں، پیچھے بھی یہ گزرا ہے، ان میں صلاحیت موجود ہے۔ تو سچی جماعت ہمیشہ دشمن پر غالب آنے کی طاقت رکھتی ہے، صلاحیت رکھتی ہے۔ رحماء بینہم، ان کا آپس کا جو اندرونی نظام ہے، داخلی نظام ہے، وہ بڑا انتہائی نرمی کے ساتھ، خوبصورتی اور ڈسپلن کے ساتھ، داخلی نظام میں ایک دوسرے سے نرمی ہے، تعاون باہمی ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے، مل کر چلتے ہیں، کوئی بڑائی نہیں، عاجزی ہے، نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں۔ اور کافروں کے لیے وہ طاقتور ہے، مضبوط ہے اور باصلاحیت۔ انشاءاللہ العزیز اس آیت مقدسہ کا جو دوسرا حصہ ہے، جماعت کی خصوصیات اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس میں ہماری تربیت ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی جماعت تیار ہوگی تو اس کے لیے اسوہ حسنہ، معیار حق، وہ جماعت صحابہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسن ہے۔ اللہ ہمیں اس کا شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔